بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ اہلیان اسلام کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام عالم اسلام آج روزے سے ہیں، چونکہ روزہ شروع ہونے کے بعد کچھ اہم مسائل، کون سی وجوہات ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور کون سی وجوہات ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئیے نمبر وار ہم ایک ایک کو سیکھتے ہیں آج کی کلاس میں۔ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو لگانے یا خوشبو سونگھنے سے، تیل لگانا ہے، سرما لگانے سے، انجکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجکشن اور ڈرپ کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ علاج کے لیے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر طاقت کے لیے ہو یا خوراک کے لیے ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا یا پانی اس کے حلق میں اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ دوا حلق سے اتر جائے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں قے آ گئی، الٹی آ گئی۔ اب الٹی کے اندر پھر 2 قسم ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر کی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ بھر کر الٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اور اگر وہ الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جتنی بھی ہو۔ اور دوسری الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا، اس صورت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جتنی بھی ہو۔ نمبر 5، روزہ کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا بھی اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جمع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا از حد لازمی ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا لازم ہو جاتی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں محض نگاہ یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 11، روزے کی حالت میں بلا اختیار مکھی، دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوپیس کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس چیز کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اتر پائے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 15، روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 16، کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص افطار تک روزے داروں کے ساتھ روزہ رکھیں، یعنی کھانا پینا نہ کریں، اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔
نمبر 18، کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضاء لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو ہمارے لیے آئے روز پیش آتے ہیں، ان کو سیکھنا ذات لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہمارے ایک شیئر سے کسی مسلمان کا روزہ درست ہو جائے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔